ملٹیپل چوائس چیپٹر 5 پیج 104. یہ بہت مشکل ایکسرسائز ہے. اس میں سوال سمجھنا بہت مشکل کام ہے. اس لیے میں نے سوال سمجھنے کے لیے کچھ لفظ جو ہیں وہ انڈر لائن کر دیے ہیں. پہلا سوال ہے ان وچ اسٹیج آف سیل سائیکل کی کس اسٹیج میں ایچ کروموزوم از ڈپلیکیٹڈ. کون سا کروموزوم ڈپلیکیٹ ہو جاتا ہے؟ کروموزوم ڈپلیکیٹ ہوتے ہیں. میں نے کروموزوم از ڈپلیکیٹڈ کے نیچے لائن لگا دی ہے سوال سمجھنے کے لیے. اگلا حصہ نہیں دیکھنے کی ضرورت. تو پہلا سوال جو ہے وہ یہ ہے کہ کس سیل سائیکل کی کس سٹیج میں کروموزوم ڈپلیکیٹ ہوتے ہیں. تو بترا ایس سٹیج میں جو ہے وہ کروموزوم ڈپلیکیٹ ہوتے ہیں. اس کے بعد کہتا ہے if you observe a cell like this one, اگر آپ اس قسم کا سیل جو ہے جہاں پہ یہ کھینچ رہے ہیں کروموزوم کو، اگر آپ ایسا سیل دیکھتے ہو تو کیا سمجھتے ہو کہ یہ کس سٹیج پر ہے؟ تو بترا یہ اینافیز میں ہے. تو دوسرا سوال پترا پھر یہ ہوا کہ یہ دھاگے کس فیز میں جو ہے وہ کھینچتے ہیں. تو پترا یہ اینافیز میں کھینچتے ہیں. کہتا ہے ڈیورنگ وچ فیز آف مائٹوسس اسپنڈلز آر فارمز. دھاگے کھینچنے والے یہ اسپنڈل ہوتے ہیں، یہ کس فیز میں بنتے ہوتے ہیں؟ تو بترا یہ پرو فیز میں بنتے ہوتے ہیں. سوال تیسرا یہ ہے کہ کون سے فیز میں اسپنڈل بنتے ہیں؟ دھاگے چھوڑنے والے یہ اسپنڈل بنتے ہیں. تو بترا یہ پرو فیز میں بنتے ہوتے ہیں. اس کو بار بار دہراؤ گے، سوال سمجھنے کی کوشش کرو گے، پھر ایکسرسائز ہوگی ورنہ نہیں ہوگی. چوتھا سوال ہے ان وچ سٹیج آف سیل سائیکل کی کس سٹیج میں دا سیل از پریپیئرنگ انزائمز. آگے کہانی پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. سیل کس سٹیج میں انزائم تیار کرتا ہے؟ سیل جو ہے وہ کس فیز میں انزائم جو ہے وہ تیار کرتا ہے؟ پترا G1 فیز میں تیار کرتا ہے. اس کے بعد پانچواں سوال ہے which of following stage of cell division is very different for animal and plant cell. پترا سوال پانچواں یہ ہے کہ کون سی سٹیج جو ہے وہ اینیمل اور پلانٹ سیل میں مختلف ہوتی ہے. ادھر سائٹوکنیسس جو ہے وہ اینیمل اور پلانٹ سیل میں مختلف ہوتی ہے. کیوں ہوتی ہے؟ اس لیے کہ پلانٹ سیل میں سیل پلیٹ بنتی ہے، جبکہ اینیمل سیل میں ایک میں جو ہے وہ سیل پلیٹ بنتی ہے. مجھے یقین نہیں ہے کہ کس میں، ایک میں سیل پلیٹ بنتی ہے، دوسرے میں کلیویج فرو بنتی ہے تقسیم ہونے کے لیے. تو سائٹوکنیسس جو سٹیج ہوتی ہے وہ جو ہے اینیمل اور پلانٹ سیل میں مختلف ہوتی ہے. باقی تقریباً ساری سٹیجز ایک جیسی ہوتی ہیں. چھٹا سوال
کہتا ہے پرائر ٹو سیل ڈویژن سے پہلے ایچ کروموزوم ڈپلیکیٹس، ہر کروموزوم جو ہے وہ دوگنا ہوتا ہے. کروموزوم دوگنے ہوتے ہیں. پھر پترا کہتا ہے دا پروڈکٹس آر کنیکٹڈ، دوگنے ہو کے جو کروموزوم ہوتے ہیں وہ سینٹرومیئر پر جڑے ہوتے ہیں، کہلاتے کیا ہے؟ تو کروموزوم کیا کہلاتے ہیں؟ دگنے ہو کر. چھٹا سوال یہ ہے کہ کروموزوم دگنے ہو کر کیا کہلاتے ہیں؟ پترو سسٹر کروموٹیڈز کہلاتے ہیں. کروموزوم ڈپلیکیٹ ہو کر سسٹر کروموٹیڈز کہلاتے ہیں. پھر اس کے بعد 7واں سوال ہے، کہتا ہے دا پروسیس آف مائٹوسس انشورس، مائٹوسس کس بات کو یقینی بناتا ہے؟ مائٹوسس انشورس کے نیچے لائن لگا لو. سوال ہے کہ مائٹوسس کس بات کو یقینی بناتا ہے؟ تو بترا مائٹوسس جو ہے وہ اس بات کو، بی والی بات کو یقینی بناتا ہے کہ ہر نیا سیل جو ہے وہ کروموزوم پورے اس کو ملتے ہیں. ایچ نیو سیل ریسیوز پراپر نمبر آف کروموزومز، ہر سیل کو پراپر نمبر آف کروموزوم ملتے ہیں. سوال نمبر 8 ہے سائٹوکنیسس ان پلانٹ سیل، پلانٹ سیل میں سائٹوکنیسس جو ہے اس میں کیا ہوتا ہے؟ وہ اوپر والا سوال بھی ویسے ہی تھا پترا، اس میں سی والا جواب، اس میں سیل پلیٹ بنتی ہے. اینیمل سیل میں جو ہے وہ کلیویج فرو ہوتی ہے، یہاں پہ سیل پلیٹ بنتی ہوتی ہے، تو جواب سی درست ہے. سوال نمبر 9 کہتا ہے which of following is unique to mitosis، یعنی کون سی چیز جو ہے وہ مائٹوسس میں ہوتی ہے، میاسس میں نہیں ہوتی. میاسس 1 میں نہیں ہوتی. میاسس 1 اور مائٹوسس جو ہے وہ تقریباً ایک جیسے ہوتے ہیں. تو پترا کون سے والی چیز جو ہے پترا آخری جو ہے کروموٹیڈ سیپریٹ ڈیورنگ اینافیز، کہ کروموٹیڈ جو ہے مائٹوسس میں تو اینافیز میں سیپریٹ ہوتے ہیں، میاسس 1 میں نہیں ہوتے ہیں. باقی دونوں مائٹوسس اور میاسس 1 ایک جیسی ہوتی ہیں. تو پترا ڈی والا جواب جو ہے یہ ٹھیک ہے کہ کروموٹیڈ جو ہیں وہ اینافیز میں مائٹوسس کے سیپریٹ ہوتے ہیں. سوال نمبر 10 جو ہے کہتا ہے which event distinguishes meiosis from mitosis، کیا چیز میاسس کو مائٹوسس سے مختلف کرتی ہے؟ قدرا پیئرنگ آف ہومولاگس کروموزومز، یہ پیئرنگ جو ہے مائٹوسس میں نہیں ہوتی ہے، صرف میاسس میں ہوتی ہے. تو پیئرنگ آف کروموزوم جو ہیں وہ میاسس کو مائٹوسس سے ڈسٹنگوش کرتی ہے. یہ یہاں پر ہے کہ کیا چیز میاسس کو مائٹوسس سے ڈسٹنگوش کرے گی، تو ڈی میں پیئرنگ آف ہومولاگس کروموزوم ہوگا. اس کے بعد سوال نمبر 11 ہے in which stage of cell cycle most cells spend their lives، کہتا ہے کہ سیل جو ہیں اپنی زندگی کا زیادہ حصہ کون سی سٹیج میں گزارتے ہیں؟ ادھر
سیل جو ہیں وہ اپنی زندگی کا زیادہ تر حصہ جو ہے وہ انٹرفیز میں گزارتے ہوتے ہیں. سیل اپنی زندگی کا زیادہ حصہ جو ہے وہ انٹرفیز میں گزارتے ہوتے ہیں. پھر کہتا ہے which of the following distinguish meiosis from mitosis. وہی اسی جیسا سوال جو ہے وہ آیا ہے پر یہاں آپشن مختلف ہیں. تو میاسس کو کون سی چیز ڈسٹنگوش کرتی ہے پترا؟ یہ ساری ایسی چیزیں لکھی ہوئی ہیں تینوں جو ڈسٹنگوش کرتی ہیں، اس لیے آل دا ابو جو ہے وہ ہوگا. 13واں سوال کہتا ہے کہ فار مائٹوسس کروموزوم ڈپلیکیٹس ڈیورنگ انٹرفیز. کہتا ہے مائٹوسس میں تو کروموزوم جو ہیں وہ انٹرفیز میں ڈپلیکیٹ ہوتے ہیں. کہتا ہے میاسس میں کب ہوتے ہیں؟ کروموزوم ڈپلیکیٹ فار میاسس وین کروموزوم ڈپلیکیٹ فار میاسس. پترا میاسس 1 سے پہلے یہ ڈپلیکیٹ ہوتے ہیں، پھر میاسس 1 شروع ہوتی ہے. تو بیفور میاسس 1 جو ہے کروموزوم ڈپلیکیٹ ہو جاتے ہیں. 15واں سوال ہے، کہتا ہے فائنڈ دا کریکٹ اسٹیٹمنٹ. کریکٹ اسٹیٹمنٹ ان میں سے کون سے والی ہے؟ تو پترا یہ سی والی جو ہے کریکٹ اسٹیٹمنٹ ہے. ہومولاگس کروموزومز فارم پیئرز ڈیورنگ میاسس بٹ ناٹ مائٹوسس. کہ ہومولاگس کروموزوم جو ہیں یہ پیچھے بھی ایک سوال میں آیا ہوا تھا. تو پترو ہومولاگس کروموزوم جو ہیں میاسس میں تو پیئر اپ ہوتے ہیں، مائٹوسس میں نہیں ہوتے ہیں. 15واں سوال ہے، واٹ ریزن ڈو یو سجیسٹ فار دا فیکٹ دیٹ ٹوٹل ڈی این اے کنٹینٹ آف ایچ ڈاٹر سیل از ریڈیوس ڈیورنگ میاسس. بڑا عجیب سا چبل سا سوال دیا ہوا ہے. اے پترا کہتا ہے کہ میاسس میں کب جو ہے وہ ڈی این اے آدھا ہوتا ہے؟ کیوں ڈی این اے جو ہے وہ آدھا ہوتا ہے؟ تو پترا یہ بی والا جواب جو ہے کروموزوم ڈو ناٹ ڈپلیکیٹ بیفور میاسس 1 اینڈ 2. بٹوین میاسس 1 اینڈ 2. پترا میاسس 1 سے پہلے تو وہ ڈبل ہوتے ہیں لیکن پھر وہ ٹوٹ کر پھر آدھے آدھے ہو جاتے ہیں، اور میاسس 1 اور 2 کے درمیان میں وہ دوبارہ ڈپلیکیٹ نہیں ہوتے، اس لیے ڈی این اے ان میں آدھا پایا جاتا ہے. تو بی والا جواب جو ہے یہ درست ہے. اب میں